کرنے کا موقع دیا، اور ویری اسپیشل تھینکس ٹو فہیم صدیقی، کیونکہ انہوں نے یہ کوشش جاری رکھی کہ آج کی تاریخ نہ بھولی جائے، آج کا وقت نہ بھولا جائے، اینڈ آئی اپریشیٹ ہز کمٹمنٹ ٹورڈز دی ایونٹ. سو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایونٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس کی کمٹمنٹ کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب منتظمین جو ہیں وہ مہمان کو یاد بھی دلائیں اور وہ بتاتے رہیں کہ آنا ہے اور اتنے بجے پہنچنا ہے. سو تھینک یو فار دیٹ فہیم. یہ جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے فریڈم آف دا پریس اینڈ ریزولوشن آف میڈیا کرائسس. بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. میرا خیال ہے کہ کرکس تمام چیزوں کا وہی ہے آزادی، فریڈم آف پریس، فریڈم آف پاکستانیز. بیکاز آج ہم صرف پریس فریڈم نہیں بلکہ اپنے فریڈم کی بھی بات کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ آپ کی اور ہماری لڑائی ایک ہی ہے. میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. میں یہاں اپنی جماعت کی تعریف کرنے نہیں کھڑی ہوئی. میری جماعت کی تاریخ، میری جماعت کی قربانیاں، میری جماعت کا سفر کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. لہٰذا مجھے یہاں ان تمغوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، یا ان گولیوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں جو ہم نے کھائی ہیں. لیکن جو ذکر کرنے کی ضرورت ہے وہ ان 4 صحافیوں کا ضرور ہے: مسعود اللہ خان صاحب، اقبال جعفری صاحب، نعیم ہاشمی صاحب، نثار زیدی صاحب. یہ وہ 4 نام ہیں جنہوں نے ضیاء الحق کی کالی آمریت میں کوڑے کھائے تھے. یہ وہ 4 صحافی تھے پہلی مرتبہ جنہوں نے برِ صغیر میں ایک ڈکٹیٹر کا تشدد سہا تھا، لیکن اپنی صحافتی ڈسپلن اور ایتھکس کو نہیں چھوڑا. یہ وہ 4 کامریڈز ہیں جن کا نام ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا. جہاں تک میڈیا کا اسٹرگل ہے یا ان کا رول ہے، تو سیاسی اسٹرگل میں میڈیا ہمیشہ بہت اہم رول ادا کرتا رہا ہے. اب اگر آپ بھگت سنگھ، سکھ دیو اور راج گرو کا جو بر صغیر کے اندر انگریز سامراج کے خلاف اسٹرگل تھا، یا پھر ساتھ ہی ساتھ ہیمو کلانی جن کا تعلق سکھر سے تھا، وہ بھی ایک کامریڈ تھے، یا پھر ہم آزادی کی وہ مہم جس کی سربراہی قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اخبار کے بھی فاؤنڈر ہیں. اور اس کے علاوہ جو اتنے اسٹرگلز ہم دیکھتے آئے ہیں، اسٹرگل کا ذکر کریں تو حبیب جالب نہیں بھولتے، فیض احمد فیض نہیں بھولتے، اور اقبال بانو نہیں بھولتے، جن کے آج بھی وہ ایک ترانہ گونجتا ہے، اور وہ صرف ترانہ نہیں، گیت نہیں، وہ ان کی بہادری کی زندہ مثال ہے. تو بالکل میں زہرا سے سہمت ہوں جب وہ کہتی ہیں کہ خواتین کو ساتھ لے کر چلو. اس ہال کے اندر بھی مایوس کن تعداد ہے عورتوں کی، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں. ہم 2-3 ہی بھاری ہیں اتنی بڑی تعداد جو مردوں کی ہے اس پر. تو میں نے کبھی نمبرز پہ ماتم نہیں کیا، کیونکہ وہ کرتی تو شاید یہاں تک پہنچ نہیں پاتی. اب بات آج بھی بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کرنی پڑتی ہے پریس میڈیا کے حوالے سے، لیکن کیا کریں؟ بات بھی نہ کریں تو کیا کریں؟ یہاں کسی نے کہا کہ ہم یہ پروگرام پہلے بھی کر چکے ہیں، تو کیا یہ پروگرام کرنا چھوڑ دیں؟ تو کیا ہم بولنا چھوڑ دیں؟ کیا ہم وہ امید جو آج بھی زندہ ہے ہمارے دلوں میں، اس امید کے دیے بجھا دیں؟ کم از کم میں اس معاشرے کی دشواریوں کو فیس کرتے ہوئے جتنے برس سیاست میں نے گزارے ہیں، میں اپنے اسٹرگل سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ امید ہمیں کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. اس امید کی جو شمع ہے، اگر اس پر
ہم نے کمپرومائز کر لیا تو کچھ نہیں بچے گا۔ ذوالفقار صاحب کی کال، انہوں نے جو ابھی فرمایا کہ ہم یہاں سے مارچ کریں گے اور سیاسی جماعتیں اکٹھا ہوں گی، بالکل وہ ذی شعور اور جمہوری پسند تمام سیاسی جماعتیں اور جمہوری سوچ رکھنے والے کارکنان آپ کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ آپ کا سفر اور ہمارا سفر ایک ہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان میڈیا سو کالڈ ڈیولپمنٹ آرڈیننس آیا، اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جو واقعتاً جمہوری سوچ رکھنے والے کارکنان تھے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے کیوں نہ ہو، وہ اس کالے قانون کے خلاف کھڑے ہوئے۔ آپ نے دیکھا اسلام آباد کے اندر، ناصر صاحب آپ موجود تھے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں تشریف لائے، ہم وہاں اکٹھے تھے، اور جس منسٹر نے اس کالے قانون کے نفاذ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، اس نے پے در پے جھوٹ کا سہارا بھی لیا، اس نے اپنی پی ایف یو جے بھی بنا لی اور اپنا ایک ڈیلیگیشن بھی بنا لیا پی ایف یو جے کا، اور یہ دعویٰ بھی کر ڈالا کہ پی ایف یو جے کا وہ ڈیلیگیشن مجھ سے ملا اور اس نے اطمینان کا اظہار کیا اس کالے قانون پہ۔ پھر اس نے ایک اور جھوٹ بولا، کیونکہ ہم کراچی شہر میں ہیں، تو کراچی شہر کے اندر جو پریس کلب ہے اس کے حوالے سے بھی جھوٹ بولا اور کہا کہ کراچی پریس کلب کے صدر نے اس کالے قانون کو انڈورس کیا۔ پی ایف یو جے نے کہا کہ ہم نہیں تھے، فاضل جمیلی نے کہا کہ ہم نہیں تھے۔ اب اگر ہم انہیں جھوٹا کہہ دیں تو پھر ہم پر پیکا کا کوئی سیکشن لگ جائے گا، اور پھر پیکا کے سیکشن لگانے والوں نے بھی یہ نہیں سوچا جب ہم چلاتے رہے کہ بھائی پیکا آپ کے لیے نہیں ہے، پیکا ہمارے لیے نہیں تھا، نہ ہے نہ ہوگا اس شکل میں۔ تو جب انہیں جھوٹا بولو تو دوسرے دن آپ کا حال وہی ہوتا ہے جو متی اللہ جہاں صاحب کا ہوا، یا پھر جو ابصار عالم صاحب کے ساتھ ہوا، یا اسد طور کے ساتھ ہوا۔ اور فہیم، آپ کے ادارے نے تو حد ہی کر دی، آج تک حامد میر کو ان کا شو واپس نہیں کیا، افسوس کی بات ہے۔ اور اگر آپ یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں اور یہاں بیٹھ کر اپنے مالکان کے نمائندگان کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں تو یہ حسن ہے، یہ حسن ہے اس مختصر جمہوریت کا جو اس ہال کے اندر ہے، اور اس جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اس مہم کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ آپ کے ساتھ وہ سیاسی جماعتیں ضرور ہوں گی جو آج بھی سراپا احتجاج ہیں، آپ کے ساتھ وہ مزدور اور کسان بھی ہوں گے جو اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں، آپ کے ساتھ وہ طلبہ، وہ ڈاکٹرز بھی ہوں گے جو اس حکومت کا تشدد برداشت کر رہے ہیں لیکن اپنے حقوق کی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ اکیلے نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ اس وقت جو سڑکوں پر کھڑا آدھا پاکستان ہے وہ ہوگا۔ میں تو اسے آدھے سے زیادہ پاکستان سمجھتی ہوں، کیونکہ سلیکٹرز کے لائے گئے سلیکٹڈ لوگ آج خود اپنے حلقوں میں جانے جیسے نہیں رہے۔ آج جو مسائل پاکستان کے اندر ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں نے سوچا تھا کہ جب بات شروع ہوگی تو میں ضرور کہوں گی کہ کسی بھی سوسائٹی کو سٹیبلٹی کی ضرورت ہے اگر وہاں صحیح ڈیولپمنٹ چاہیے۔ آج پاکستان میں کوئی سٹیبلٹی نہیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی تو نہیں ہے لیکن کسی شعبے میں سٹیبلٹی نظر نہیں آتی۔ سٹیبلٹی نظر آتی ہے تو قرضے لینے میں، لوڈ شیڈنگ کرنے میں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے میں، اور ڈھٹائی کے ساتھ مزدور کو اس کی جو آمدن ہے اس میں اضافہ نہ کرنے میں۔ آٹے میں نمک کے برابر اضافہ ہوا اس برس وفاقی حکومت کی جانب سے، اس کے برعکس کیونکہ سندھ حکومت تو ان کے حلق میں اٹکی ہوئی ہے،
تو میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ سندھ حکومت آپ کو اگر اتنی ہی بری لگتی ہے تو اس کی 100 باتیں اپنی جگہ، لیکن اس کے دو چار اچھے کام ہیں اس کی ہی نقل کر لیں. تنخواہیں بڑھا لیں. انہوں نے گزشتہ ہر برس بڑھائی ہیں. 25,000 روپے جو آج منیمم ویج مقرر کر دی گئی ہے صوبہ سندھ میں، کم از کم اس کی نقل کر لیں، اور خدارہ اس کی امپلیمنٹیشن وہ مالکان بھی کر لیں جو میڈیا ہاؤسز چلا رہے ہیں. میں خود جانتی ہوں، کیونکہ یہاں صدیقی صاحب نے پہلے بھی بات کی تھی، میں بھی جانتی ہوں کہ کئی صحافی ہیں جن کے جوتے پھٹے ہوئے ہیں، میں نے دیکھے ہیں، اور اسی لیے میں ان صحافیوں کی قدر کرتی ہوں، عزت کرتی ہوں. وہ صحافی ہیں. آپ کی صفوں میں بھی کئی لوگ ہیں جو گھس چکے ہیں، لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اصل صحافی کون ہے. اور ہماری جنگ، ہماری جدوجہد اسی اصل صحافی کے لیے ہے، چاہے وہ مالکان سے ہو، چاہے وہ اس حکومت سے ہو، یا چاہے وہ ان پروپیگنڈا سے ہو جو صحافیوں کی آواز بند کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. گزشتہ چند روز پہلے میرے پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کہیں جلسے سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کچھ جملے کہے جن جملوں کے اوپر ایک مہم چل گئی. اچھا، مہم کے پیچھے سب مجھے کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے تو لگ گئے، لیکن ٹرک کی بتی چلائی کس نے تھی وہ کسی نے نہیں سوچا. یہ شوشن چھوڑا کس نے تھا وہ کسی نے نہیں سوچا. ان کی بات تھی کیا وہ کسی نے نہیں سنی. وہ تو وہی کہہ رہے تھے نا، کردار کشی. اچھا، میں کسی صحافی کو الزام نہیں دیتی کردار کشی کا، میں انہی مالکان کو دیتی ہوں جو پالیسی کے تحت ادارے چلاتے ہیں، کیونکہ یہاں رپورٹر تو آزادی نہیں. اس کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں یہ پالیسی فالو کرنی ہے، تم نے اگر یہ سچ نہیں تو اس کو سچ بنا کر لانا ہے، اور وہ لے آتا ہے بیچارہ. اسے لانا پڑتا ہے، اس کی مجبوری ہے، اس نے اپنے گھر کا چولہا جلانا ہے. تو جو کردار کشی کروائی جاتی ہے، انہوں نے کہا اسے اگنور کر دو. انہوں نے نہیں کہا جنگ کرو، انہوں نے کہا اس پر دھیان مت دو. اور جو گالیاں بکتے ہیں صبح و شام، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ شہباز گل آج کیا کر رہے ہیں اسما شیرازی کے اوپر؟ میں کیا کہوں؟ وہ فرماتے ہیں، میں تو کہوں گی وہ بکواس کرتے ہیں. اور اگر چیئرمین صاحب نے ایسے بیانات کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا تو آج وہ کم ہے. آپ گھر گھر جا کے سنیں لوگ جس طریقے سے اس حکومت، ان کے سلیکٹرز سب کو بد دعائیں دے رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں، لیکن یہ لگے ہوئے ہیں کردار کشی پر ایک خاتون صحافی کی. مطلب پوری میڈیا ٹیم اسما شیرازی کے پیچھے لگ گئی. میں اسما شیرازی کا احترام صرف اس لیے نہیں کرتی کہ وہ ایک خاتون ہے، میں ان کا احترام تہہ دل سے اس لیے کرتی ہوں کہ اس معاشرے کے اندر اس جرنلسٹ نے محنت کر کے اپنا لوہا منوایا، باوجود کہ میں جانتی ہوں کہ خواتین کو کیا دشواریاں اس معاشرے میں. ہم دشواریاں گنوانے شروع ہو جائیں تو پھر آپ لوگ میں سے کئی لوگ جانتے ہیں، لیکن کئی لوگ شاید نہیں جانتے. تو اسما شیرازی is a symbol of courage. She is not just a female journalist. اور کوئی یہ نہ کہے کہ وہ عورت ہے بیچاری، وہ بیچاری عورت نہیں ہے، وہ بہادر ہے، وہ بہادر صحافی ہے. اسی لیے اگر وہ شخص جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے 2009 میں اس لیے نکالا گیا ہو کہ وہ وہاں ہراسمنٹ کر رہا تھا، وہ آج اسما شیرازی کی ہراسمنٹ کھلے عام کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اس نالائق حکومت کا بھونپو ہے. ہم اس کا بھونکنا برداشت نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم کسی کا بھی بھونکنا برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان اس وقت بہت مشکل میں ہے. اور اگر یہ نااہل حکومت اسی طریقے سے میرے اور آپ کے حقوق چھینتی رہی،
ہماری اسپیسز شرنک کرتی رہی, ہمارے بولنے پر قدغنیں لگاتی رہی, تو ہماری مشکلات میں اضافہ ہوگا. ہمیں اپنی آوازیں بچانے کے لیے نکلنا ہے, اور کچھ ملے یا نہ ملے. آج تو ایک ٹویٹ نہیں کر سکتے, ہم 100 دفعہ سوچتے ہیں یہ ٹویٹ کریں یا نہیں کریں. ہم 100 دفعہ سوچتے ہیں یہ لکھیں یا نہ لکھیں, کل پیکا میں پکڑے جائیں گے. پیکا نہ ہو گیا, کوئی غداری کا لا آ گیا, اور وہ اسی طرح لگاتے ہیں آپ پہ پیکا, وہ اسی طریقے سے لگاتے ہیں. اور اب تو نیا انہوں نے قانون جو ایک نئی سوچ کے تحت شروع کر دیا ہے کہ آپ کتنے مسلمان ہیں, آپ کا ایمان کتنا پختہ ہے. میں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جی ہمیں اپنے ایمان کی گواہی آپ کو نہیں دینی, اللہ تعالیٰ کو دینی ہے. الحمدللہ جو ایمان ہے ہم خدا کو منہ دکھانے جیسے ہیں, لیکن تم جیسوں کو نہیں جو درود شریف پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور درود شریف پڑھ کر اس جھوٹ کو ریپ اپ کرتے ہیں. تو ان جھوٹوں کی حکومت سے نجات حاصل کرنی ہوگی. میں اس بات کو نہیں بائے کرتی کہ کوئی ادارہ, میڈیا کا ادارہ, اور مجھے افسوس ہوا کہ ایک کارکن کو اپنے ادارے کی پروفٹس بتانے پڑے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ گھاٹے میں نہیں ہیں. یہ اچھی بات یا اچھی روایت نہیں ہے. میں ہمیشہ سے اس بات پر زور دیتی آئی ہوں کہ اداروں کو بروقت اپنے اداروں میں کام کرنے والے کارکنان اور مزدوروں کو تنخواہ دینی چاہیے. یہ صحافی بچوں والے ہیں, یہ صحافی بیٹیوں والے ہیں, یہ صحافی بھی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. صرف اپنے پھٹے جوتوں کی فکر نہیں ہے انہیں اور بھی بہت ساری فکریں لاحق ہیں, اور ہونی بھی چاہیے. ایک صحافی کی بیٹی کی شادی میں اٹینڈ کرنے گئی, گلشن حدید. جب میں نے گوگل کیا تو وہ 1 گھنٹہ 15 منٹ کا سفر تھا, رات کے وقت, سنڈے کے دن.